محمدن عبدہ و رسولہ اما بعد۔ طہارت کے احکام و مسائل چل رہے تھے، اور طہارت کے احکام و مسائل میں وضو کا طریقہ، اس کے کیا احکام ہیں، اس کے کیا مسائل ہے، اور نماز کے کیا احکام ہے، کیا مسائل ہے، شروط الصلاح، ارکان الصلاح، واجبات الصلاح، اور نماز میں کی جانے والی جو سنتیں ہیں قولی فعلی، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے سنی ہیں۔ اب یہ بھی کہا گیا تھا کہ وضو کا جو طریقہ ہے پریکٹیکل طور پر کیا ہے آپ لوگوں کے سامنے کر کے بتایا جائے گا، اور یہاں پر جو حاضر ہے وہ صحیح طریقے سے دیکھیں، اور یہاں سے جو غائب ہے ان تک یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کریں۔ وضو سے پہلے نیت کرنا کیا ہے؟ شرط ہے۔ نیت کیا ہے؟ ضروری ہے۔ کوئی بھی عمل آپ انجام دے رہے ہیں تو اس عمل کے انجام دہی سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ نیت ہونی چاہیے۔ اور نیت کس چیز کو کہتے ہیں؟ دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ زبان سے ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آدمی بولے کہ میں اب وضو کر رہا ہوں فلاں فلاں چیز کے لیے، فلاں فلاں کام کے لیے، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ دل میں ارادہ ہو جانا یہی کیا ہے؟ نیت ہے۔ زبان سے اگر دہرا کر کے آدمی کہے گا تو یہ کیا ہے؟ بدعت ہو جائے گا۔ یہ شریعت اسلامیہ سے ثابت نہیں ہے۔ تو وضو کرنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا توضؤ بسم اللہ۔ وضو شروع کرنے سے پہلے آپ کیا کہو؟ بسم اللہ کہو۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اپنی ہتھیلیوں کو، اپنے ہاتھوں کو کلائیوں تک دھویا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ۔ پہلے کیا دھونا ہے؟ ڈالو بس ایسے ہی ڈالیں گے آپ، بس ایسے 3 مرتبہ کیا کریں گے آپ؟ کلائیوں تک اس کو دھوئیں گے، اور دھونے کے ساتھ ساتھ کیا کریں گے؟ یہ انگلیوں میں خلال کریں گے آپ۔ یہ کوئی حصہ خشک نہیں رہنا چاہیے، باقی نہیں رہنا چاہیے، تو یہ انگلیوں میں کیا کریں گے؟ خلال۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ ابھی آدمی انگوٹھی پہنا ہے یا کوئی اور چیز پہنا ہے، تو اب وہ کیا کرے گا؟ تو جو انگوٹھی ہے اس کو تھوڑا آگے پیچھے کرے گا تو کیا ہو جائے گا؟ وہ حصہ خشک نہیں رہے گا، وہاں پر پانی بآسانی پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اذا توضأت فمضمض۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کلی کرو۔ کیا کرو؟ کلی کرو۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناک میں پانی چڑھانے کا حکم دیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ ناک میں پانی چڑھانے کا حکم دیا ہے۔ اب کلی اور ناک میں پانی چڑھانے کا جو طریقہ ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک چلو پانی لیتے تھے، اور اس ایک چلو سے کیا کرتے تھے؟ آدھے پانی سے کلی کرتے تھے، اور آدھے پانی کو کیا کرتے تھے؟ ناک میں چڑھاتے تھے۔ ایسے تھوکیں گے آپ۔ اور اس کے بعد کیا کریں گے؟ نثر بیدہ الیسری، اپنے یہ دائیں ہاتھ سے کیا کریں گے؟ ناک کو اچھی طرح سے جھاڑیں گے۔ ناک میں جو مواد ہے اس کو کیا کریں گے؟ صاف کریں گے۔ اور ناک میں جب پانی چڑھایا جائے گا تو کیا کیا جائے گا؟ مبالغہ کیا جائے گا۔ ایک دم اچھی طریقے سے پورا کیا ہے اس کو اچھی طریقے سے چڑھایا جائے گا، اور روزے کی حالت میں رہے تو نہیں چڑھایا جائے گا۔ اب آدمی اچھی طریقے سے کلی کر لے، ایسا کر کے ڈال دے تو کیا ہو جائے گا؟ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کلی ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس سے پہلے آدمی کیا کر لے؟ مسواک کر لے۔ کیا کر لے؟ مسواک کر لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر میری امت پر مسواک کرنا مشقت یا تکلیف ایک دم بوجھ نہ ہوتا تو میں کیا کرتا؟ اپنی امت کو ہر نماز کے لیے مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ تو نماز سے پہلے کیا کر لے آدمی؟ وضو سے پہلے مسواک کر لے۔ تو کلی اور ناک میں پانی چڑھانے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک چلو پانی لے گا اور آدھے سے کلی کرے گا، اور آدھا ناک میں ایسے ڈال کر کے پورا چڑھائے گا، پھر دائیں ہاتھ سے اس کو اچھی طریقے سے کیا کرے گا؟ صاف کرے گا۔ اس کے بعد آدمی کیا کرے گا؟ چہرہ دھوئے گا۔ چہرے کا اطلاق کہاں سے کہاں تک ہوتا ہے؟ پیشانی سے لے کر کے ٹوڈی تک، اور پھر ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک کیا ہوتا ہے؟ پیشانی۔ یہ چہرے کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور ہر حصہ جو آدمی دھوئے گا وہ کتنی مرتبہ دھوئے گا؟ 3 مرتبہ دھوئے گا۔
اب اس میں آدمی کیا کرے گا، داڑھی کا جو ہے وہ خلال کرے گا اچھی طریقے سے. کیا کرے گا، داڑھی ہے یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر کسی کے چہرے پر داڑھی ہے، یہ خوبصورتی ہے، تو وہ کیا کرے گا، اس کو خلال کرے گا، اچھی طریقے سے خلال کرے گا. ایسے خلال کرے گا. اس کے بعد کیا کرے گا آدمی، اپنے ہاتھوں کو دھوئے گا. کہاں تک دھوئے گا، کونیوں تک دھوئے گا. ایسے ڈال کر کے اس کو کیا کرے گا، کونیوں تک دھوئے گا. ایسے ڈال کر کے دھوئے گا. اور جب یہ ہاتھ دھوئیں گے اس کے بعد کون سا ہاتھ دھوئیں گے، داواں ہاتھ، داواں ہاتھ دھوئیں گے. ٹھیک ہے، ایسے چڑھائیں گے. اب جب یہ ہاتھ دھوتے ہیں تو بعض آدمی کیا کرتے ہیں، ایسے ایسے پانی چڑھاتے ہیں، ایسے ایسے کرتے ہیں، ایسے ایسے کرتے ہیں. تو یہ طریقہ کیا ہے، غلط ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد آدمی کو کیا کرنا چاہیے، ہاتھ دھونے کے بعد سر کا مسح کرنا چاہیے. اب سر کے مسح کے لیے آدمی پانی لے لیا. اب پانی لینے کے بعد سر کا جو طریقہ ہے مسح کرنے کا، ایسے کیا کرے گا آدمی، ایسے لے کر کے پیچھے جائے گا. پیچھے تک جانے کے بعد پھر اسی حصے کو پیچھے سے سامنے لائے گا. جہاں سے شروع کیا تھا آدمی وہیں پر اپنے ہاتھ کو کیا کرے گا، لا کھڑا کرے گا. تو یہ آدمی کا سر کا مسح ہو گیا ایک مرتبہ میں. پھر جو پانی ہے اسی سے آدمی کیا کرے گا، یہ جو دو شہادت کی انگلیاں ہیں اس کو اپنے کانوں میں اچھے سے ڈال کر کے ایسے ڈالے گا. اور ڈالنے کے بعد یہ جو انگوٹھا ہے اس کو پیچھے لے گا. پیچھے لے کر کے یہ کیا کرے گا، صاف کرے گا. تو اس سے آدمی کا سر کا مسح ہو گیا. اب یہ جو گدی ہے دکھ رہی ہے، اس کا مسح کرنا صحیح نہیں ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ایسے لے کر کے ایسے کر کے ایسے ایسے کرتے ہیں. تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. بعض علماء نے یہاں تک کہا ہے جو گدی کا مسح کرتا ہے یہ اس کو بدعت میں شمار کیا ہے. بعض علماء نے اس کو بدعت میں شمار کیا ہے. اس کے بعد آدمی کیا کرے گا، پیر دھوئے گا. ایسے پورا کیا کرے گا، کہاں تک دھوئے گا، ٹخنوں تک 3 مرتبہ دھوئے گا. اور جب خلال کرے گا تو کون سی انگلی سے، اس انگلی سے کیا کرے گا آدمی، خلال کرے گا یہ انگلیوں کا. ایسے 3 مرتبہ یہ پیر دھو لیے. اس کے بعد یہ پیر کتنے مرتبہ، 3 مرتبہ آدمی کیا کرے گا، اچھی طریقے سے. کوئی حصہ خشک نہیں ہونا چاہیے. ایک صحابی رسول وضو بناتے رہتے ہیں، اس کے بعد ان کے ایڑی کا کچھ حصہ خشک رہتا ہے، خشک رہتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وَيْلٌ لِّلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ، کہ اس کو آگ، جہنم کی آگ پکڑے گی. جو حصہ خشک رہتا ہے اس کو جہنم کی آگ کیا کرے گی، پکڑے گی. تو کوئی حصہ جسم کا، وضو کا کوئی بھی حصہ خشک نہیں رہنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم اچھی طریقے سے کیا کرو، وضو کرو. بعض لوگوں کے یہاں کیا عادت پائی جاتی ہے، جب ہر حصہ دھوتے ہیں تو الگ الگ سے دعائیں بھی پڑھتے ہیں. بعض لوگوں کے یہاں یہ بھی چیز دیکھی جاتی ہے کہ وہ جب وضو بناتے ہیں تو الگ الگ حصے کو جب دھوتے ہیں تو اس کے لیے الگ سے ایک دعا پڑھ لیتے ہیں. تو یہ بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. جب وضو مکمل ہو گیا تو وضو کے مکمل ہو جانے کے بعد کیا پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین. یہ دعا وضو کے ختم ہونے کے بعد آدمی کیا کرے گا، پڑھے گا. اس کے بعد ایک اور چیز ہمارے یہاں پر کیا دیکھی جاتی ہے، وضو کرنے کے بعد لوگ آسمان کی طرف یہ شہادت کی انگلی سے اشارہ دیتے ہوئے کچھ پڑھتے ہیں. تو یہ طریقہ بھی کیا ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. تو یہ تمام جو غلطیاں وضو میں پائی جاتی ہیں ان تمام غلطیوں سے بچنا ہے. اور جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کا طریقہ ثابت ہے اسی طریقے کو اپناتے ہوئے اسی طریقے پر مجھ کو اور آپ کو کیا کرنا ہے، عمل کرنا ہے. یہ وضو کا طریقہ تھا. کل انشاءاللہ نماز کا پریکٹیکل طریقہ کر کے بتائیں گے انشاءاللہ.